الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ابتدائی کلام اس پروردگار کے نام سے جس کی ثنا، جس کی ستائش، جس کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے وہ عابد حقیقی کہ جس کی عبادت، جس کی معرفت کا اوج یہ ہے کہ جیسا علی خدا کو پہچانتے ہیں ویسا کوئی نہیں پہچانتا. امیر المومنین سید القصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں جو بھی حمد پروردگار کی بیان کی گئی ہے اس حمد جیسی کوئی اور حمد آپ کو نہیں مل سکتی مگر یہ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا مجھے لگا کہ نہج البلاغہ میں حمد الہی کا حق ادا ہوا ہے. یا پھر فرزند امیر المومنین علی بن ابی طالب نے صحیفہ سجادیہ میں بتایا گیا کہ عابد ہونا اور ہے زین العابدین ہونا اور وہ جب اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اس کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو زین العابدین ہیں وہ جب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خدا کی ثنا کیسے بیان کی جانی چاہیے. امیر المومنین کے خطبے کے اقتباس کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. امام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ غیر مقنوط من رحمتی. پروردگار حمد ہے تیرے لیے کہ تیری رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کے یہ قیمتی جملات ضائع نہیں جانے چاہیے. ولا مایوس من مغفرتی. پروردگار تیری بخشش سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے. ولا مستنکف من عبادتی. پروردگار تیری عبادت کسی کے لیے باعث نمگوار نہیں ہے. آپ کسی کے سامنے بھی سر جھکائیں وہ باعث ذلت بن سکتا ہے، آپ کی عزت کو کم کر سکتا ہے. لیکن صرف ایک ذات جس کے سامنے جتنا جھکتے چلے جاتے ہیں وہ اتنا آپ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. وہ ذات علی کا پروردگار ہے، خالق حقیقی. بڑا مستقل پروردگار تیری رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے. ماں کی آغوش سے لے کر لہر تک اس کی رحمتیں نازل ہوتی رہے. آپ چاہے جتنا کہیں پروردگار میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ اس کی وہ رحمت ہے جو مسلسل نازل ہو رہی ہے. اس کا سلسلہ لہر تک نہیں ٹوٹتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں لا تفقدوا منہ الرحمہ ولا تنقصوا منہ النعمہ. پروردگار تیری نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے. یہی پروردگار کہ جس پروردگار کی ثنا کا اوج یہ ہے کہ جو بھی اس کے مقام کو سمجھ کر اس کے سامنے جھک گیا خدا نے اس کو مظہر بنا دیا اپنا، اسے مظہر صفات الہی بنا دیا. مظہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خدا کا جلوہ ہو. اگر آپ کو خدا کو سمجھنا ہو اس ذات کی طرف آپ دیکھتے چلے جائیں، اسے مظہر صفات الہی کہتے ہیں. جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہ خدا کی صفات کا مظہر سید الشہداء ہے. خدا کے پاس جو صفات موجود ہیں جتنا ہم بھی کہتے ہیں جتنا انسان خدا کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے خدا اپنی صفات میں سے کچھ اسے گفٹ کے طور پر دیتا چلا جاتا ہے. خدا نے حسین ابن علی کو کون سی صفات عطا کی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ کون سی صفات ہیں جو ذاتی عزتی کے پاس موجود ہیں اور پھر اس استفادہ میں کروں گی اس آیت سے. اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، سمجھیے گا کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ
وہ اللہ کی حمد تسبیح کے ساتھ بیان کریں. سمجھے نہیں کا کوئی چیز، یہ جو گلاس یہاں پڑا ہے یہ اپنے انداز سے تسبیح بیان کر رہا ہے. یہ جو درخت باہر لہلہا رہے ہیں یہ اپنے انداز سے تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو سمندروں کے اندر مخلوقات جن کے تمام نام بھی آپ نہیں جانتے ہیں وہ بھی اپنے انداز سے تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ جو پرندے آسمان میں پرواز کر رہے ہیں یہ ہر وقت خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ ہے مخلوق خدا. بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ہے مخلوق خدا اور میں ہوں اشرف المخلوقات. اگر مخلوق کے لیے تسبیح اتنی اہم ہے تو وہ جو اشرف ہے اس کے لیے تسبیح کتنی اہم ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تم درخت دیکھ رہے ہو، عارف اس کی عبادت دیکھ رہا ہے. تم درخت دیکھ رہے ہو، حبیب خدا اس سے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تم درخت دیکھ رہے ہو، امیر المومنین ان پتوں کے لہلہانے کی آواز میں سبحان اللہ کی آواز کو سن رہے ہیں. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کے حوالے سے امام جعفر الصادق علیہ السلام سوال کیا گیا تھا، مولا یہ کیا ہے؟ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. سنیے گا مولا کے الفاظ. مولا فرماتے ہیں کل شیء یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. الا لا نرى ان ينقض الجدار وهو تسبیحها، کہ میں نے کسی دیوار کے گرنے کی آواز کو نہیں سنا ہے مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح ہوتی ہے. یعنی اگر دیوار گر رہی ہے تو مجھے جو آواز آ رہی ہے وہ مختلف ہے، جو میرے مولا کو آواز آ رہی ہے وہ مختلف ہے. پھر ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور بہت خوبصورت روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی، یہ بڑی اہم روایت ہے، اسے اپنے دل پر لکھیے گا، کہ کوئی پرندہ دام صیاد میں نہیں پھنستا الا بتضیع التسبیح، مگر یہ کہ وہ تسبیح کو چھوڑ دے. کہ یہ یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر مخلوق نے تسبیح کو چھوڑا، اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اللہ سے رابطے کو چھوڑا، وہ دام سیال میں پھنس جاتا ہے. وہ شکاری اس کو شکار کر لیتا ہے. وہ جو اشرف المخلوقات ہے، اگر میں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو پھر میں کہاں پہنچ جاؤں؟ اسے سمجھنا ہے الا بتضیع التسبیح. ایک اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کے ساتھ ایک مقام پر آپ تشریف لے کر جا رہے تھے. ایک مرتبہ چڑیا کی چہچہانے کی آواز آئی. آپ نے سوال کیا، کہا وہ ہم کا استعمالی جانتے ہو یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا مولا آپ بیان کیجیے چڑیا کیا کہہ رہی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں یہ چڑیا تسبیح کر رہی ہے اور اپنی دن کی روزی کو اللہ سے طلب کر رہی ہے. سمجھے آپ اس نقطے کو؟ یعنی اگر چڑیا بھی تسبیح نہیں کرتی ہے، اگر چڑیا بھی اللہ کے ذکر سے دور چلی جاتی ہے تو اس کی روزی بھی کم ہو جاتی ہے. تو پھر عزیزان گرامی، اگر آپ اپنے روزگار میں وسعت چاہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مکتب جعفر صادق سے تعلق رکھتے ہوں لیکن تسبیح سے غافل ہوں؟ یہ تسبیح اصل میں کیا ہے؟ تسبیح صرف تسبیح کو پکڑ کر، جسے ہم عرفاً تسبیح کہتے ہیں، اسے پکڑ کر اللہ کا ذکر کرنا تسبیح خالی نہیں ہے. یہ صرف اس کی ایک قسم ہے. تسبیح حسین کے اذا خانے میں معرفت کے ساتھ وضو کے ساتھ آ کر بیٹھنا بھی تسبیح ہے. کسی انسان کی، کسی بیمار کی مدد کرنا بھی تسبیح ہے. کسی کو محبت سے پانی کا جام پلا دینا بھی تسبیح ہے. کسی کے سامنے مسکرا کر دیکھ لینا بھی تسبیح ہے. آپ صبح سے لے کر خدایا یہ تمام، یہ چڑیا، یہ جو جانور باہر میں موجود ہیں، جو بر میں موجود ہیں، یہ تو صبح سے لے کر شام تک ذکر کر رہے ہیں پروردگار
میں بھی تیری تسبیح ہر وقت کرنا چاہتی ہوں. خدا کہتا ہے آؤ تم صبح کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو, یہ تسبیح کا ایک عنصر ہے, لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں, یہ تسبیح کا دوسرا عنصر ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امام الزمانہ کے لیے ان کو قوی کرنا چاہتی ہوں, میں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں, آپ تسبیح کر رہے ہیں. یعنی ابتدائی روز سے لے کر انتہائی روز تک اب آپ سونے لگے ہیں اور آپ نے وضو کیا اور سو گئے, خدا آپ کی سانسوں کو عبادت بنا دے گا. آپ سو رہے ہیں لیکن خدا نے کہا کہ اب ہر سانس جو تم لے رہے ہو وہ تسبیح الہی ہے. کس قدر کریم ہے پروردگار. بس اب یہاں تسبیح کا ذکر ہوا تو ایک وہ تسبیح, میں نے کہا ایک عنصر وہ تسبیح ہے کہ جو آپ تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھتے ہیں. تو کیوں نہ اگر آپ کے اذہان حاضر ہیں تو اس تسبیح کا ذکر کیا جائے جو محبوب خدا نے اپنی محبوبہ بیٹی کو عطا کی, جو رسول نے فاطمہ الزہرا کو عطا کی تھی. دیکھیے ہر تحفہ ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے اور محبوب خدا نے اپنی عزیز ترین بیٹی کو جو خیر کثیر ہیں, جو کوثر ہیں, جو سیدہ ہیں, جو طاہرہ ہیں, جو مبارکہ ہیں, ان کو جو چیز عطا کی ہے وہ کیسے کم ہو سکتی ہے. اس کو اپنے الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ہوتا تو خداوند متعال کی جانب سے رسول کو حکم ہوتا کہ فاطمہ کو وہ تعلیم کر دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کے ذکر میں یا تسبیحات جو تعلیم کی گئی ان میں سب سے افضل وہ تسبیح ہے جو تسبیح فاطمہ ہے. خود رسول نے کہا کہ میں جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہے جس پر سورج چمکتا ہے اس کی تعداد سے زیادہ تسبیح فاطمہ کا فائدہ ہے. اے میری بیٹی میں آپ کو یہ تسبیح تعلیم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مددگار سے بڑی مددگار ہے. بس ایک مرتبہ اس تسبیح کو تعلیم کیا جس کے بارے میں ایک اور روایت آپ کی نظر میں پیش کرتی چلو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب انسان نماز کی بات پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 1000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ یہاں سے صرف تسبیح کا مقام سمجھ میں نہیں آتا, یہاں سے فاطمہ کا مقام بھی سمجھ میں آتا. واسطے بھی تو رحمت ہے فاطمہ, جنت کے سروروں کی بھی جنت ہے فاطمہ. یہ جنت کے سروروں کی جو جنت ہے ان کو جو تسبیح دی گئی ہے وہ کیسے کم درج ہو سکتی ہے. بس صرف یہی نہیں, وہ عابدہ کیسی ہیں, فاطمہ کیسی عابدہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ضرب کیا ہے جس کو تسبیح دی گئی ہے. یہ وہ عابدہ ہے کہ ختمی مرتبہ حبیب کبریا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو فاطمہ کے نور کو آسمان پر فرشتے ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی, اس روایت کو سمجھیے گا. ایک مرتبہ پروردگار ندا بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتوں آؤ, انظر الی امتی, آؤ میری کنیز پر نگاہ کرو. دیکھو فاطمہ کیسے نماز پڑھ رہی ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں, وہ جنہیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے ان فرشتوں کو فاطمہ کی عبادت دکھائی جا رہی ہے, ان فرشتوں کو فاطمہ کی نماز دکھائی جا رہی ہے. تو اس نماز کا کیا مقام ہوگا, اس عبادت کا کیا مقام ہوگا. یہ خود ایک موضوع ہے کہ فاطمہ کیسی عابدہ ہیں, لیکن میں نے آپ کو ایک مقام تک لے کر جانا ہے. اس سے قبل کہ ہم اس بحث کو مظہر صفات الہی کے اعتبار سے سید الشہداء سے جوڑیں, میں چاہتی ہوں جو ذکر آپ ہمیشہ کرتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, اس کے حقیقی مفہوم کو آپ سمجھیں. جبی بن عمیر ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے. امام نے
کہ یہ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس سے مراد یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں، ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کہا اس سے یہ تھوڑی گہری بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کے دلوں تک اتاروں گی، کیونکہ وہ دل جو فاطمہ کی محبت میں دھڑکتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تصویر فاطمہ کیا ہے. کہا مولا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا دیکھو، اگر تم نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا مقابلہ تم دوسری چیزوں سے کر رہے ہو، اور اللہ کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. وہ معبود ہے، باقی سب عبد ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مقابلہ تم کسی اور چیز کے ساتھ کر سکو؟ کہا مولا اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد جا کر بچوں کو یہ مطلب بتایا کیجیے گا. کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر و ان یوسف. کہا اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی تعریف کا حق ادا ہو سکے. اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تم کہتے ہیں کہ اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم سے ہر چی گفتیم و خواندیم و شنیدیم مجلس تمام دشت و بے پایان رسید اور ما ہمچنان در اول وصف تو ماندیم. کہ جو بھی ہم نے تیری بیان کی گئی ہے، اے خیال سے، اے قیاس سے، اے وہم سے، اے گمان سے بالا تر پروردگار، ہم نے آج تک تیری جو بھی صفت بیان کی ہے، مجلس تمام گشت، میری زندگی ختم ہو گئی ہے. وبے پایان رسید عمر، اور میں مرنے کے قریب ہوں. ہم چنان در اول وصف تو ماندیم، لیکن ہم ابھی بھی تیری پہلی صفت پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک تیری ایک صفت کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. الحمدللہ سے کیا مراد ہے؟ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں، کہا کہ اللہ صفت جلالہ ہے، اس میں اللہ کی ساری صفات آتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ضائع نہ جائے. اس کے بعد جب بھی آپ الحمدللہ کہیں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، آپ کہیں الحمدللہ الرازق، الحمدللہ الکریم، الحمدللہ الحلیم، الحمدللہ المعبود. یعنی وہ تمام صفات پروردگار ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. یہ سب تعریفیں کیوں ہیں خدا کے لیے؟ اس کو بھی سمجھیے گا. کائنات میں اگر کوئی بھی اچھا ہے تو وہ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اسے خالق نے اچھا بنایا. آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل سنتے ہیں، یہ صفت پلٹ کر جاتی ہے خالق علی کی جانب. آپ بی بی فاطمہ کے فضائل سنتے ہیں، یہ پلٹ کر جاتے ہیں خالق فاطمہ کی جانب. یہ ہے الحمدللہ. آپ کوئی اچھا مقصد دیکھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. پروردگاری جو روزی میرے سامنے پڑی ہے اس پر تیری تعریف ہے. پروردگاری جو تو نے مجھے بدن دیا ہے اس پر تیری تعریف ہے. پروردگار تو نے جو مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس پر تیری تعریف ہے. پروردگار تو نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے، تو نے مجھے جو اہل بیت عطا کیے ہیں اس پر تیری تعریف ہے. اسی لیے کہا واجب نماز میں آپ کتنی مرتبہ واجب ہے؟ 2 مرتبہ تو آپ الحمدللہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس میں بڑی وسعت ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں یہ خلاصہ کلام ہے جو بیان کیا گیا. سبحان اللہ کی تعریف بھی میں بہت quickly آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر خلیفہ دوم سے پوچھنے لگا، کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ جو کھیت میں کام کر رہا ہے، وہ جس کا پسینہ بہ رہا ہے، اس سے جاؤ جا کر سبحان اللہ کی تعریف. کیونکہ اس سے جب سوال کیا جاتا ہے، لیکن دوست کا تعریف بیان کرنا اور ہے، دشمن کا ثنا بیان کرنا اور ہے. کہا وہ جو کھیت میں کام کر رہا ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، اور جب ان سے سوال نہیں بھی کیا جاتا پھر بھی وہ معرفت کے دروازوں کو کھولتے ہیں. وہ کون ہے؟
کہا یہ علی ابن ابی طالب بڑے باب العلم ہے. اب پہنچا ایک مرتبہ سوال کیا تھا بتائیے سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مشرکین اللہ سے منسوب کرتے ہیں خدا اس سے منزہ اور مبرہ ہے. یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ خدا متعدد ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن سبحان اللہ سے مراد ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے. اور جو چیزیں بھی یہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں پروردگار عالم اس سے منزہ، اس سے بلند، اس سے بالاتر اور اس سے جدا ہے. بس عزیزان گرامی یہ صفت جو پروردگار کی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ تمام مخلوقات عالم اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. آقا جعفر خصائص الحسینیہ میں کہتے ہیں، کہا کہ پروردگار نے حسین کو اس صفت میں اپنا مظہر بنایا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ تمام زندہ باد زندہ باد زندہ باد قیامت حسینیہ زندہ باد زندہ باد یزیدیہ مردہ باد دشمنان دلالت بے شمار حسین کی عظمت پر بلند تر صلوات. یہ جتنی بھی مخلوقات عالم ہیں، خصائص الحسینیہ کا تعارف میں نے پہلی مجلس میں پیش کیا تھا. اس کی ایک معتبر ترین کتاب ہے جو خود امام کے اذن سے تحریر کی گئی ہے. کہا کہ جتنی بھی مخلوقات عالم ہیں وہ حسین کا ذکر کر رہی ہیں، وہ حسین کی مجلس کر رہی ہیں. یعنی آپ کو اب سمجھ میں آیا کہ مجلس کرانا کوئی عام بات نہیں ہے، ہر کسی کو یہ توفیق ملتی بھی نہیں ہے، ہر کسی کو ذکر حسین کرنے کی سعادت ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ذکر کو کرنے کی خواہش سمندروں میں موجود مچھلیوں کو بھی ہے. اپنے انداز سے ذکر کر رہی ہیں، یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. خود آقا جعفر کہتے ہیں، کہا کہ امام کی شہادت کے بعد مچھلیوں نے امام کا مرثیہ پڑھا اور مچھلیاں سمندر سے باہر آ گئی. ہمارا مولا پیاسا ہے، ہم کیسے پانی میں رہ سکتے ہیں؟ کہا ہواؤں نے حسین کا مرثیہ پڑھا اور تمام کی تمام فضا سرخ آندھیوں میں تبدیل ہو گئی. کہا امام حسین کا مرثیہ پتھروں نے پڑھا اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں. کہا پتھروں سے خون جاری ہونے لگا. کہا یہ حسین مظہر صفات الہی ہیں. اور پھر اس مظہر صفات الہی کی خصوصیت کے علاوہ ایک اور خصوصیت جو ذات ایزدی میں موجود ہے، اس کا مظہر امام حسین کو بنایا گیا. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، آیت قرآنی ہے، سورہ روم کی آیت ہے کہ پروردگار نے تمام انسانوں کو فطرت الہی پر پیدا کیا ہے. یعنی آپ کی فطرت پاکیزہ ہے، پھر ہم اس دنیا میں آ کر اسے آلودہ کرتے ہیں، لیکن یہ فطرت پاکیزہ ہے. اور فطرتاً یہ مطلب ضائع نہ جائے، فطرتاً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. مزید سمجھنے کے لیے جب سمندر کی گہرائی کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے اور آپ جانتے ہیں سمندر کتنا گہرا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ایک پرانی ہے، اس وقت میں اگر مشرک بھی اس کشتی میں بیٹھا ہوگا اس کی فطرت کہے گی اللہ کو پکارو، اس کی فطرت کہے گی اللہ کو بلاؤ. تاکہ فطرت اللہ کو پکارتی ہے. ہر انسان چاہے وہ ظاہراً یہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن فطرتاً وہ اللہ کو مانتا ہے. اس صفت میں ہی حسین مظہر صفات الہی ہے. کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا رہے میں حسین کو نہیں مانتا، حسین کا ذکر مجھے تکلیف دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فطرت حسین سے محبت کرتی ہے. یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے. اس کو مزید واضح کرتے ہیں وہ روایت جس کی طرف میں نے اس مجلس میں اشارہ کیا تھا، اس روایت کو مزید آج کھولیں گے. ختم مرتبت نے کہا محبتہ مکنونۃ فی بواطن المؤمن کہ حسین کی محبت مومن کے باطن میں موجود ہے. اب وہ اظہار کرے نہ کرے لیکن اس کا باطن حسین حسین کرتا ہے.
रसूल ग्रामी बैत शरफ में तशरीफ लाए, देखा इमाम हसन इमाम हुसैन घर में मौजूद नहीं है, उनकी तलाश में निकले। अब एक मर्तबा बाग में पहुंचे और जैसे ही बाग में दाखिल हुए तो देखा इमाम हसन और इमाम हुसैन वहाँ सो रहे हैं। एक मर्तबा आगे बढ़े और बढ़कर इमाम हुसैन के लबों पर बोसा दिया और इमाम को आगोश में उठाया। जनाब मिक़दाद ने उस मौके पर सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह, इमाम हसन बड़े भाई हैं लेकिन आप पहले हुसैन की जानिब गए हैं, आपने इमाम हुसैन को आगोश में लिया है। कहा इसलिए मोहब्बतहु मकनूनतुन फी बवातिनिल मोमिन, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत मोमिन के बातिन में मौजूद है। यानी इसका मतलब ये है, इससे एक और मफ़हूम समझ में आता है, ये हुसैन की मोहब्बत कोई रस्म नहीं है, हुसैन की मोहब्बत सुन्नत इलाही की है और सुन्नत रसूल की है। तो अब अगर कोई हुसैन की मोहब्बत का इनकार करता है तो वो ये नहीं कह सकता मैं सुन्नत रसूल पर चलता हूँ, क्योंकि रसूल ने कहा कि ये तो मोमिन के बातिन के अंदर मौजूद है। और इस मोहब्बत की इंतहा और इसका औज ये है कि चाहे फितरतन कोई इसे कबूल करे या ना करे, मैंने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया, कोई कबूल करे या ना करे लेकिन उसका दिल जिक्र हुसैन करना चाहता है। इसलिए कितने सिख शायर हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की शान में शायरी को बयान किया है, इमाम की फजीलत में शायरी को बयान किया है। इसलिए एक शायर ये कहता है कि लिखा है आसमां पे फसाना हुसैन का। ये एक सिख प्रोफेसर है जिसने इमाम हुसैन की शान में बहुत शायरी की है, इंशाअल्लाह किसी फुर्सत में आपको सुनाएंगे। बहुत खूबसूरत अशआर हैं जो उसने बयान किए हैं। कहा लिखा है आसमां पे फसाना हुसैन का। और फिर इस मफहूम को, क्योंकि ये आगे की बहस बहुत आगे हमें ले जाएगी, इसलिए सिर्फ एक मिसरे तक हम किफायत करेंगे कि हुसैन सबका है और सारा जमाना हुसैन का। एक शिया नहीं कह रहा है, एक सिख कह रहा है, तो हुसैन सबका है और सारा जमाना हुसैन का। कोई इमाम, कोई पैगंबर, कोई वली, कोई इमाम, कोई पैगंबर, कोई वली, इतना सर बुलंद है घराना